أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری میری مت کرو. تہذیب الاخلاق کی پہلی چیز تھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو. نماز کے ذریعے سے ہو، روزے کے ذریعے سے ہو، حج کے ذریعے سے ہو. جتنی عبادات ہیں یہ سب کی سب اللہ کا ذکر ہے، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. دوسری چیز تہذیب الاخلاق میں سے وہ ہے شکر کرنا. وَاشْكُرُوا لِي، میرا تم شکر ادا کرو. شکر کا معنی ہوتا ہے قدر کرنا. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدر کی جائے، اور وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. تم شمار بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی اتنی نعمتیں اور اللہ کی ہر نعمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے اللہ کی ہر نعمت کہ انسان اس کا بدل لا ہی نہیں سکتا. اور اس نعمت کی قدر عام طور پر انسان کو اس وقت آتی ہے جس وقت وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے. آنکھ ہے، ہم کیا کچھ اس سے دیکھتے ہیں، دنیا جہان کا گند دیکھتے ہیں اس سے. ان سے پوچھئے جن کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن بینائی نہیں ہے، ان کے لیے دن بھی رات ہے، رات بھی رات ہے. جو اس دنیا میں آئے نہ اپنی ماں کو دیکھا نہ اپنے باپ کو دیکھا، نہ اللہ کا گھر دیکھ سکے اپنی آنکھوں سے، لیکن جن کے پاس ہے ان کو قدر ہی نہیں. گناہوں کی طرف نظر اٹھاتا پھرتا ہے اور گناہ کے کام دیکھتا پھرتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح کانوں کی نعمت ہے، دانتوں کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، ایک ایک نعمت. اللہ اکبر. نعمت تو اپنی جگہ میں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان پیدا کی، یہ آنکھ پیدا کی، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تری رکھی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر یہی چیز نہ ہو، ایک مرتبہ ایک ساتھی نے سنایا، کہتے ہیں میں خود ایک ایسے آدمی سے ملا جس نے اپنے پاس کوئی ڈبیا رکھی ہوئی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد زبان پر لگاتا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا یار بس یہ تکلیف ہے مجھے کہ زبان پر جو لعاب ہے یہ نہیں بنتا، یہ لعاب نہیں بنتا.
جس کے لیے زبان لکڑی ہو جاتی ہے، پھر ہر تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ تر رہے۔ اور ایک مضمون میں نے پڑھا کہ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے تو باہر سے انہیں لعاب منگوانا پڑتا ہے ڈبیا میں، جو ایک ڈبیا لاکھوں میں آتی ہے، اور اس میں یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ لعاب کسی انسان کا ہے یا کسی گدھے کا ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا اپنی زبان پہ استعمال کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ ان نعمتوں کے احساس کو پیدا کرنے کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی کبھی جان بوجھ کر بیماروں کے پاس جانا چاہیے، خواہ مخواہ کبھی ہسپتال کا چکر لگانا چاہیے، ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی جاننے والا ہو تو ہم پھر جائیں، وہاں جا کر دیکھیں کہ بڑی بڑی نعمتوں سے محروم انسان وہاں کیسے پڑے ہوئے ہیں، کیسے پڑے، اور پھر انسان کو پتہ لگتا ہے، قدر آتی ہے کہ میں کس طرح غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جتنی نعمتیں ہر انسان کو مل رہی ہیں، گزشتہ زمانے میں تو بادشاہوں کو بھی یہ نعمتیں نہیں ملتی تھی، جو عام آدمی کو آج یہ نعمت مل رہی ہے۔ اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا اونٹوں پہ ہوتا ہے، سب سے تیز رفتار کیا ہے؟ گھوڑے پہ ہوتا ہے، ایک سفر ہے 40 دن میں وہ سفر طے کرتے تھے، اور آج کا انسان وہی سفر 1 گھنٹے میں طے کر لیتا ہے، 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں طے کر لیتا ہے، ادھر سے جہاز میں بیٹھا ادھر سے پہنچ گیا، ریل گاڑی میں بیٹھا، اپنی گاڑیوں میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نعمتوں کے شکرانے کا احساس اور زیادہ ہوتا، اور زیادہ ہوتا۔ شیطان نے ایسا حملہ کیا انسان پر کہ اس کی زبان پر ناشکری کو جاری کر دیا، ناشکری کو جاری کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا اور وہاں سے نکالا نا، تو اس نے کہا اے اللہ، میں یہاں سے نکالا جا رہا ہوں، میں انسان کو چھوڑوں گا نہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہر طرف سے آؤں گا، حملہ کروں گا۔ اور اگلی بات کیا کی؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اول تو پورا پورا کافر بنانے کی کوشش کروں گا، وہ بن جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ناشکرہ تو ضرور بناؤں گا ان کو۔ مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے، بس۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر آدمی کی زبان پر یہی ناشکری ہے، سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں کوئی بندہ ملے گا جو شکر ادا کرنے والا ہے۔ تاجر سے پوچھے کہتے مر کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہے، ملازم سے پوچھے کہتے بس یار کوئی حالت ہی نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ مہنگائی ہے، حالات خراب ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی تو ہے نا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اتنے برے حالات کے باوجود اللہ نے صحت عطا کی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی ہمیں 3 وقت تک کھانا بھی کھلا رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میں بھی سلامتی کے ساتھ ہوں، بیوی بچے بھی سلامتی کے ساتھ ہیں، کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی ہمیں چھت کے نیچے سلاتا ہے، ان کو جا کر دیکھیں جو روڈوں پر سوئے پڑے ہیں، تھڑوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ احساس ہمارے اندر سے چلا گیا، احساس شکر چلا گیا، اور شیطان کی چال یہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت گھٹتی جاتی گھٹتی جاتی گھٹتی جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کی عذاب بڑا سخت ہے، عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ نعمت چھن جاتی ہے جس نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے، چھن جاتی ہے وہ نعمت، آہستہ 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 ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے حوالے دیے، کتنے حوالے دیے۔ قوم سبا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہ نہیں کیا؟ فرمایا بلدۃ طیبۃ، بڑا بہترین شہر تھا ان کا، بڑا عمدہ شہر تھا، اور ہم نے ان کو کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، رب کا رزق کھاؤ، شکر ادا کرو۔ فاعرضوا، لیکن انہوں نے شکر سے منہ پھیرا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے باغات بھی ختم کر دیے، ساری چیزیں تباہ و برباد کر دیں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، فرمایا یہ سب کچھ ان کی ناشکری کا انجام اور نتیجہ ہوا۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہی اسی لیے کہ بندے کو آزمانا ہے کہ نعمت لے کر بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا، اور وہ سب سے پہلے برس کی بیماری والے کے پاس آیا جس کا جسم گلا پڑا تھا۔ آ کے دعا سلام کی، کہا کیا حال؟ کہتے یار میرے حالات تو تیرے سامنے، یہ میری حالت ہوئی پڑی ہے، رزق کی تنگی مزید ہے، کہ اللہ تعالیٰ تجھے صحت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا تیرے رزق میں بھی اضافہ کرے۔ اللہ کی طرف سے اسے جو ہے ایک اونٹنی دے دی گئی، آہستہ آہستہ بیماری ختم ہو گئی، اور اونٹنی کی نسل چلی کہ سینکڑوں ہزاروں میں ہو گئے وہ۔ اور وہی فرشتہ ایک دوسرے بندے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اس سے حال احوال انسانی شکل میں حال احوال پوچھے، تو اس نے یہی کہا کہ یار سر پہ بال نہیں ہے، جہاں جاتا ہوں سب مذاق کرتے ہیں میرے ساتھ، ہنستے ہیں، اور رزق کی تنگی جو ہے وہ مزید ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ تیری یہ تکلیف و پریشانی بھی دور کرے، اور اللہ تعالیٰ تجھے رزق بھی دے، رزق میں اضافہ کرے۔ اللہ کی طرف سے اسے گائے ملی، بال سر پہ آنا شروع ہو گئے، اور گائے سے نسل بڑھنا شروع ہو گئی، بے شمار ہو گئے۔ فرمایا کہ وہی فرشتہ انسانی شکل میں ایک نابینا کے پاس گیا، اور اس سے حال احوال معلوم کی۔ اس نے کہا نابینا ہوں، آنکھیں ہیں کوئی نہیں، کیا دیکھوں، اور رزق کی تنگی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ۔ کہ اللہ تعالیٰ تجھے بینائی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں اضافہ بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی عطا کر دی، اور اسے اللہ کی طرف سے ایک بکری عطا کر دی گئی، وہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب بڑے امیر کبیر شیٹھ لوگ ہو گئے، وہ چودھری بن گئے اپنے علاقے کے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسانی شکل میں اسے فرشتے کو بھیجا آزمائش کے لیے۔ برس کی بیماری والے کے پاس آیا، کہنے لگا بھئی اللہ کے نام پہ دے دے، وہ اللہ جس نے تجھے یہ رزق دیا ہے، تو غریب تھا، بھوکا تھا، تیرے پاس تھا کچھ نہیں، جسم تیرا گلا سڑا تھا، لوگ تیرے سے نفرت کرتے تھے۔ اس نے کہا اے کیا کہہ رہا ہے، مانگنے آیا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں غریب تھا، جدی پشتی امیر ہوں، کھاتا پیتا ہوں۔ جب آدمی کے پاس چار پیسے آ جائیں تو اوقات بھول جاتا ہے نا، اپنی اوقات سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ ایسا ہو بھائی ہم تو بڑے شروع سے ہی اسی طریقے سے آ رہے ہیں۔ کہ اچھا اللہ تعالیٰ تجھے اسی طریقے سے کر دے جس طرح تو پہلے تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے جانور مرنے لگے، اونٹ وغیرہ، اور وہ دوبارہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا، وہاں بھی بالکل یہی صورت پیش آئی۔ میں نے کہا اس اللہ کے نام پہ دے دیں جس نے تیرے سر پر بال اگائے، اور تو غریب تھا، محتاج تھا، تیرے پاس تھا کچھ نہیں، اللہ نے تجھے دے دیا، اب تو امیر ہو گیا، اللہ کے نام پہ دے دینا۔ میں نے کہا میں کب غریب تھا، شروع سے کھاتے پیتے لوگ ہیں،
کہا اچھا اللہ تعالیٰ تجھے اسی طریقے سے کر دے. جانور مر گئے، خود گنجا ہو گیا. تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا، کہا اس اللہ کے نام پہ دے دے، تو نابینا تھا، اس نے تجھے بینا کیا. تنگ دست تھا، اس نے تجھے جو ہے نا محتاجی سے نکالا اور یہ مال عطا کیا. اللہ اکبر. اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا تو نے، میں تو نابینا تھا، بینائی اس اللہ نے مجھے عطا کی. میں تنگ دست تھا، یہ مال اللہ نے مجھے عطا کیا. جا، یہ جتنا مال ہے سارا لے جانا چاہتا ہے تو سارا لے کے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ تو نے اس اللہ کے نام پر مانگا ہے جس نے مجھے دیا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جو اللہ کے نام پر مانگے کچھ نہ کچھ دیا کرو اسے، کچھ نہ کچھ دیا کرو اسے، کیونکہ اس نے واسطہ بہت بڑا ڈالا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو. اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے تم سے. کہا اس اللہ نے تو مجھے دیا ہے. تو اس نے کہا یہ تیری صحت بھی تجھے مبارک ہو، یہ تیرا مال بھی تجھے مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو آزمائش کے لیے آیا، رب کی طرف سے بھیجا ہوا. وہ 2 فیل ہو گئے اور ناکام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے کامیاب کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نعمتیں اس لیے دیتے بھی ہیں تاکہ آزمایا جائے انسان کو، آزمایا جائے انسان کو. تو انسان کے پاس جو نعمت ہے وہ سمجھے کہ اللہ نے یہ نعمت مجھے دے کر میری آزمائش کی ہوئی ہے، میری آزمائش کی ہوئی ہے. یہ نعمت میرے پاس جو ہے یہ اس لیے ہے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. شکر کرو گے اللہ اور دے دیں گے، اور دے دیں گے، اور دے دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مانگنے والا آیا، اس نے کہا جی اللہ کے نام پہ دیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس اس وقت کھجور تھی، دے دی. پھر اور مانگ تو نہیں دی تو تھوڑی اور دے، کچھ اور آپ نے دیا اور چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور مانگنے والا آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس اور کھجور تھی، ایک آدھ دے دی. اس نے کہا شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور عطا کی. کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ ایک کھجور مل گئی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ٹھہر ٹھہر، تو نے جانا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیغام بھجوایا اور بیویوں کے پاس خادمہ کو بھیجا، کیا کچھ ہے تو دے دو، اس فقیر کو دینا چاہیے کیونکہ یہ شکر گزار فقیر ہے، یہ شکر کرنے والا ہے، یہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو دیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس اس وقت 40 دینار کا انتظام ہو گیا، آپ نے سارے ہی اس کو دے دیے. فرمایا یہ فقیر ہے لیکن شکر گزار بندہ ہے، شکر گزار بندے کو اور دینا چاہیے. ایسے بندے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں اس سے. چھوٹی سے چھوٹی نعمت ملے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ورنہ یہ نہ ملتا تو کیا ہوتا، ایک لقمہ بھی نہ ملتا، یہ ایک لقمہ ملتا اور ہضم نہ ہوتا تو کتنی بڑی مصیبت ہوتی. اللہ اکبر. وہ ایک کتاب میں واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا کہ ہمارے دوست ہیں کسی باہر ملک میں، تو کہتے ہیں کہ وہ سو نہیں سکتے، وہ جب سوتے ہیں تو بیٹھ کے سوتے ہیں، لیٹ کے نہیں سوتے، اور خود ڈاکٹر ہیں. تو میں نے کہا بھی آپ لیٹتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے معدے کا کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، میں جب لیٹتا ہوں تو جو کھایا ہوتا ہے وہ سارا اوپر آ جاتا ہے، اس لیے میں سو نہیں سکتا، لیٹ کے سو نہیں سکتا. میں نے جب بھی سونا ہوتا ہے میں بیٹھ کے سوتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں، بس یہی نیند پوری کرتا ہوں. تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، فرمایا کہ شکر ادا کرنے کے لیے اور استغفار کے لیے بہانہ نہ تلاش کیا کرو. میں استغفار کروں، کون سا گناہ کیا ہے اور کیا ہے نہیں کیا، ہر وقت استغفار کرنا چاہیے. اور اللہ کیا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، کوئی نعمت ملے تو شکر ادا کروں، نہیں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر استغفار ہر وقت زبان پر چلتے رہنا چاہیے.
جس طرح میں نے عرض کیا کہ شکر کا معنی ہوتا ہے قدر کرنا. سب سے پہلے قدر دل سے کرنی ہے کہ جو نعمتیں دینے والا ہے اس کی قدر دل میں ہونی چاہیے. جس طرح ظاہری نعمت ہمیں کسی سے مل جائیں، کوئی آدمی کام کہتے نہیں اس کا کام کرنا ہے یار، اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، شرم آتی ہے مجھے جو ہے نا اس کے حکم کو ٹالتے ہوئے، اس کے حکم کو میں نے ضرور پورا کرنا ہے، دل میں قدر ہوتی ہے اس کی. یہ شکر کا پہلا درجہ کہ دل میں اس کی قدر بٹھانی ہے، اور اللہ کی قدر اپنے دل میں ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر جو شکر ہے وہ زبان سے ہونا چاہیے. زبان سے ہونا چاہیے کہ انسان ہر وقت اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جو نعمت مل جائے الحمدللہ، زبان پر ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ. اس لیے تو فرمایا جب نماز پڑھو تو 33 مرتبہ کہو الحمدللہ 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 الحمدللہ، تاکہ عادت پڑے. ایک انسان 5 نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد الحمدللہ 33 مرتبہ کہیں تو کیا اس کی عادت نہیں پڑے گی اس بات کی کہ وہ ہر کام پر الحمدللہ کہے؟ زبان سے اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا. تیسرے نمبر پر اپنے اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جو اعضاء ہمیں دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کے ذریعے سے نعمتوں کا شکر ادا کریں. کوئی میرے اوپر احسان کرے تو اعضاء سے شکر کا کیا ہے کہ جب اس کو ضرورت پڑے تو وہ میں اس کے کام آؤں، میں اس کے کام آؤں، یہ شکر ہے. اللہ نے جب یہ اعضاء دیے، سب کچھ دیا، ان اعضاء کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب نیا کپڑا پہنتے ہیں تو دعا تو اس وقت بھی کرتے ہیں، فرمایا کہ شکر یہ ہے کہ انسان اس کے پہن کر نماز ادا کرنے والا بنے. جب کوئی نعمت ملے انسان کوشش کرے کہ میری یہ نعمت کسی طریقے سے دین الہی میں اور کسی کی خدمت میں یہ استعمال ہو جائے. یہ کپڑا اللہ نے مجھے دیا، نماز پڑھیں، جوتی دی، پہن کے جان بوجھ کر اس کو پہن کے جائیں کہ میں نے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، تاکہ یہ جوتی استعمال ہو. اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے، جان بوجھ کر کوشش کریں کہ یہ کسی کے کام آئے، کسی نیک آدمی کے، کسی ضرورت مند کے، کہ میں اس کو بٹھا کر لے جاؤں. نعمت تو ویسے بھی رہے گی، لیکن اگر اس کا استعمال صحیح ہو جائے گا تو یہ شکر کے زمرے میں آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما لیں وَاشْكُرُوا لِي. دوسری چیز شکر الہی ہے. تہذیب الاخلاق میں میرا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، کبھی میری ناقدری نہ کرنا. یہاں کفر نعمت کو چھپانا، کفر کا لفظی معنی تو چھپانا، تو نعمت چھپتی ہے ناشکری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو نعمت دیں تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. چھپا چھپا کے اس نعمت کو رکھنا یہ بھی اللہ کی نعمت کی قدردانی میں نہیں آتا، قدردانی میں نہیں آتا. اور اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائے، ہمیشہ اللہ کا ذکر شکر کرتا ہی رہے. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.